اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج سیشن نمبر 44 ہے، اور ہم آج جز 26 کو کنٹینیو کریں گے۔ اور آج ہم انشاءاللہ سورہ محمد اور سورہ فتح تو نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن سورہ محمد اور سورہ احقاف کو ہم دیکھ لیں گے۔ اور آج ہم کرنٹ افیئرس کا بھی دیکھ لیں گے، اور حدیث بھی ہے آج ایک۔ اور میں چاہ رہا ہوں آج ہم تھوڑا سا اس جو ان کی پی ڈی ایف ہے جو شیخ کی، اس کو بھی تھوڑا سا ہم کوئکلی گو تھرو کریں، تھوڑا سا اچھا ایک کوئک سمری بھی مل جاتی ہے ایک اور اسپیکٹ سے۔ تو تلاوت کریں گے حافظ ساجد، تو آپ بسم اللہ کر لیں، شروع کر لیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقنا يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين یا رب العالمین۔ تو یوزلی جیسے جب تھوڑے سیشنز پہلے میں تلاوت کے وقت ہمیں چاہیے غور سے سنیں۔ ایک تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو خاموشی سے سنیں، اور اس خاموشی سے سننے کا افیکٹ ہونا چاہیے، غور غور و فکر کریں۔ کیونکہ اب یہ سامنے ہمارے اسکرین پہ ہمیں انگلش میں دکھ بھی رہا ہے، معنی بھی ہیں۔ تو ایک دو چیزیں تھیں اس صورت کے بارے میں، وہ ڈیٹیل میں ہم جائیں گے، لیکن ادھر اگر آپ دیکھیں اس آیت میں، 7 نمبر آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مخاطب میں ڈائریکٹلی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، اور ہمارے جو ہیں وہ قدم جو ہیں، ہم لوگ جو ہیں مطلب مضبوط ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ویسے کسی چیز کی مدد نہیں چاہیے، کسی بھی چیز کی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی بھی چیز کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ تو ادھر تو اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، جو ہے ادھر لکھا ہوا بھی، ادھر the religion prescribed by۔ تو اللہ کی دین کی مدد کا ایک تو توفیق ملنا، پھر اس کی سمجھ ہونا، پھر اس میں لگنا، اور پھر دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک میڈیم کے تھرو ہی چینج لاتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی کر دیں، کسی میڈیم کی بھی ضرورت نہیں، پر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید میں سنت اللہ تبدیل، اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے وہ اللہ تعالیٰ بدلتے نہیں ہیں، چاہے تو بدل سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو ایک پرسکرائب کر دیتے ہیں پھر اسی کے تھرو فالو کرتے ہیں۔ تو اس کی ایک ڈائریکٹ ہم پہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بول رہے ہیں کہ ہر انڈیویجول کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو، کہ
یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، یا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو جو ہم جیسے ہوتا ہے نا نوافل ہم کبھی چھوڑ دیتے ہیں یوزلی، جیسے نماز میں بھی، تو اس سے تھوڑی سی ہمیں یاد دہانی ہونی چاہیے کہ ابھی جو دنیا میں ہے ہو رہا ہے، یا جو جنرلی پاس میں بھی رہا ہے، وہ مسلمانوں کا جو ہے جب تک وہ اس پہ واپس نہیں آئیں گے تو آگے کچھ کچھ بھی نہیں، خیر خیر زیادہ کوئی نہیں ہوگی۔ اور اس میں ایک اس صورت میں آگے ایک دو اور باتیں بھی آئیں گی اس حوالے سے کہ جو اسٹرگل ہے ایمان کی، اس کا ہائیسٹ پینیکل کیا ہے اسلام میں؟ ہائیسٹ پینیکل جو ہے وہ قتال ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنی جان دے دینا ہے، سب سے پریشیس جو چیز ہے نا۔ تو وہ بات بھی آئے گی۔ تو اس طرح جو اس پورے صورت میں ایک جو سٹائل ہے، اور جو جس طرح بالکل اسٹریٹ فارورڈ اور بالکل اوپن جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے تاکہ بہت کلیئر ہو جائے۔ اور جب ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کب نازل ہوئی، تو پھر یہ چیز ذرا اور ہمیں جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گی۔ تو اب ہم ادھر آتے ہیں۔ اچھا، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے سورۃ الاحقاف ہاف دیکھ لی تھی۔ تو سورۃ الاحقاف میں جو ہے آم، اے، جو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، دعوت کرنا اللہ کے دین کی طرف، اور ہماری قرآن مجید کی طرف کیا وہ ہے، رسپانسبلٹی کیا ہے۔ اور اس پہ پورا ایک ٹاپک ہے علماء کا، ہے کہ قرآن مجید کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، مسلمانوں پر ہمیں کس طرح جو ہے نا اس کتاب کو ایک ایک لے کے چلنا چاہیے اپنی لائف میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں ذکر ہے۔ اور پھر پھر آگے جو سورہ محمد ہے، سورہ فتح ہے، اور یہ جو تین جو آ رہی ہیں، وہ میں نے بیان القرآن جو ہے ڈاکٹر سار رحمت رحمۃ اللہ کا، اس میں دیکھ رہا تھا، تو یہ انہوں نے بتایا کہ تین جو آگے سورہ آ رہی ہیں اس سپارے میں، ان کا ایک ایک پیر ہے، مطلب ایک کنیکشن ہے۔ تو وہ اپنے ایک تھیمیٹک کنیکشن کی ہی حوالے سے ہیں ساری جو ہیں، یہ نیکسٹ جو آ رہی ہے نا، اس میں ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جہاد قتال کی بات ہے، پھر اس میں نیکسٹ میں کنٹینیوشن ہے، جو صلح حدیبیہ کی جو فتح ہوئی اس کی کنٹینیوشن ہے سورہ فتح میں۔ اور پھر سورہ حجرات میں جو ہے وہ ایک معاشرہ جو ہے اس کی کہہ لیں ساری گائیڈ لائنز، ہر قسم کی گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں سورہ حجرات میں۔ اور پھر لیکن اگین اس سورہ حجرات میں بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اوبیڈینس کے بارے میں بہت ہی وہ جو ہے مطلب تلقین ہے، خاص طور کے۔ اور یہ جب ہم انشاءاللہ جو لوگ جا چکے ہیں، جو لوگ جائیں گے یا جو جا چکے ہیں پہلے مسجد نبی، آپ دیکھیں ادھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، وہاں پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے سورہ حجرات کی نا، کہ اپنی آوازوں کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے جو ہے وہ پست رکھیں۔ تو وہ اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایٹیکیٹ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہونا چاہیے، اور جس طرح صحابہ کرام کا ایٹیکیٹ تھا، ان کا تھا، تو اسی کو مینٹین رکھنا ہے مسلمانوں میں قیامت تک۔ تو اور پھر ہر چیز ریوالوز اراؤنڈ دیٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان سے محبت، ہر چیز ریوالو کرتی ہے اسلام میں نا۔ اور بلکہ ادھر بڑا ایک اچھا پوائنٹ لکھا ہے شیخ نے ادھر، کہ اوبیڈینس ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ blessing is the gauge with which one can measure the accepted or rejected nature of any action۔ یہ جو ہے نا، یہ اگر انٹرنلائز کریں نا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی آپ کر سکتے ہیں فیصلہ کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایسے لائٹلی لیا جا رہا ہے، تو پھر جو ہے پھر وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، یا تو آپ ادھر ہیں، ادھر ہو گئے ہیں، یا آپ جو ہے نا اسلام میں ہیں، یا آپ اسلام سے باہر ہو گئے پھر۔ اور اسی لیے جو قادیانی فرقہ ہے، جو اس طرح کے جو نکلتے ہیں، جو ریجیکٹ کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر وہ اس میں کوئی دو باتیں نہیں رہتی۔ اور پھر کوئی بھی فرقہ جو اس کے اراؤنڈ بھی رہتا ہے نا، تھوڑا سا بھی ٹریڈ کرتا ہے کہ یار چلو حدیثیں بیکار ہیں، معاذ اللہ حدیث وہ ہے، حدیث میں وہ ضعیف ہے، سب مسئلے ہیں، تو پھر وہ بھی ادھر ہی لے جاتا ہے آپ کو نا۔ تو یہ بڑا اچھا انہوں نے سم اپ کیا۔ تو ہم سورہ احقاف رہ گیا تھا، تو رہ گئی تھی، تو ہم اس کو فنش کریں گے، پھر ہم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کرتے ہیں۔ تو
हमने 20 आयत नंबर 20 तक देख लिया था, तफसीर भी देख ली थी मारुफुल कुरान की ना। तो जो सूरह ख़त्म हो रही है, अहकाफ, और अहकाफ मैंने बताया था लास्ट टाइम कि ये जो जो हूद अलैहिस्सलाम भेजे गए थे कौम आद की तरफ, ये जो उनकी जो वादी थी, जो ऐसे माउंटेन्स थे वो जो डेजर्ट में, ये उसकी उसकी बात हो रही है, उस जगह की बात हो रही है अहकाफ। तो जब हूद अलैहिस्सलाम ने उनको आगाह किया, उन लोगों को, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो पकड़ है उसके बारे में, तो उन्होंने वो बाज नहीं आए। उन्होंने वही किया कि जब उनको आयत दिखाई गई तो उन्होंने उस आयत को, अल्लाह ताला की निशानी की खिलाफ वर्जी की, तो वो जो भी उनका अ, जो भी उनके करतूत थे, अमाल थे, उसकी सबब अजाब आया। और वो अल्लाह ताला का अजाब वो एक ही तरह की, या मार होती है, या चीख होती है, या जलजला होता है, या कोई आसमान से बरसती है और फिनिश हो जाती है। और लास्ट टाइम भी ये बात आई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, जो हम लोग हैं, वो इस तरह नहीं ख़त्म होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगों से या कुछ इस तरह करके अजाब आते रहेंगे उन पे, लेकिन इस तरह टोटल फिनिश एनाइलेशन नहीं होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ थी, हदीस में आता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल हो गई थी कि अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं इनको ऐसे मिटाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ इन पे अजाब आएंगे छोटे छोटे, और इनको ऐसे गिरोहों में बढ़ जाएंगे या कत्लो गारत होगी। तो इस तरह की चीज़ें आएंगी, इस तरह के अजाब आएंगे उन पर। और फिर 27 ऑनवर्ड्स इसमें है कि जो अल्लाह की, वो इसी की उसी बात को कंटिन्यू किया जा रहा है कि जो अल्लाह का अजाब है, जो अल्लाह की पनिशमेंट है, उससे कोई 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 बच नहीं सकता। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, कितने कितने गुजर चुकी है कौमें जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और तबाह हो गए। और हम हमारा भी इसी तरह है कि हम, जो अभी बात हुई है कि अल्लाह ताला हमें छोटे छोटे अजाबों में मुब्तला हम रहेंगे क़यामत तक, और पनिशमेंट्स आएंगी हमारे पे। तो हम में से कोई भी इससे वो नहीं है कि हम पे पनिशमेंट ना आए, भले हम कहीं भी रह रहे हो, हम किसी भी सोशल स्टेटस में हो, हमारे पे भी वो चैलेंजेस आएंगे। और वो जो अभी हमने सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखा है कि अगर अल्लाह के दीन की मदद करेंगे तो हमारी मदद होगी, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमें बदल भी देगा। अच्छा, इधर तफसीर का है, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, वो उलुल अज़्म की बात है। अच्छा, ये बड़ी बड़ी खूबसूरत आयत है, ये जो भी आने वाली है, अभी जो आखिरी आयत है सूरह अहकाफ की, उसके बारे में। और ये इसको हम और भी डिस्कस करेंगे। आ, तो ये जो पांच उलुल अज़म जो है, ये जो इस आयत में आता है, तो ये उसकी तरफ इशारा है कि ये जो पांच जो पैगंबर भेजे गए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, नूह अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर मूसा, फिर ईसा, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो हैं पांच जलील कदर जो हैं अम्बिया हैं, ये रसूल हैं। और इनकी जो एक तरीके से कह लें, एक यूनिकनेस ये है कि इनका जो पेशेंस है, जो इनका सब्र है ना, ये परसेवेरेंस है, वो अनमैच्ड है। और सबसे बड़ी बात देखें आप, नूह अलैहि सलाम से सिलसिला है ना ये शुरू। वैसे तो तफसीर में ये भी आगे क्लैरिफाई किया गया कि ये जो क्वालिटीज़ हैं ये दूसरों में भी थी, पेशेंस की, परसेवेरेंस की, लेकिन पिनेकल कह लें या यूनिकनेस कह लें। और इधर ये आयतों में भी आगे मेरे ख्याल है आएगा कि कुछ जो हैं रसूल, उनको फजीलत भी है। ला नुफर्रिकु बैन अहद मिन रसूली, ये भी है कि हम फ़र्क नहीं करते, मगर देखें कोई एक एक्सेलेंस में ऊपर हो सकता है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो पूरी पूरी कायनात के लिए रहमतुल्लाह लिल आलमीन है ना, पूरी कायनात सबके लिए। मूसा अलैहि सलाम सबके लिए नहीं भेजे गए थे, ईसा अलैहिस्सलाम सबके लिए नहीं भेजे गए थे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम नहीं भेजे गए थे। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो क्रीड है, कह लें अकीदा जो है, वो जो तौहीद का, वो बिल्कुल उसी की ही कंटिन्यूएशन है, मगर तकमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है। मगर जैसे ईसा अलैहिस्सलाम भी जब वापस आएंगे तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से आएंगे, वो कोई नया रिलीजन या कोई नई टीचिंग्स लेके नहीं आएंगे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत है, जो कुरान में आयत भी है। अच्छा, तो इसी इसी चीज को एक्सपैंड इधर किया जा रहा है, और इस आयत को भी हम देख लेते हैं। आप वसल्लम को तलकीन दी जा रही है, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म।
تو آپ وسلم کو بولا جا رہا ہے، اب یاد دہانی کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جو جتنے بھی آپ سے پہلے گزر چکے ہیں اولو العزم، تو آپ بھی انہی کی طرح صبر اختیار کریں. ولا ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. تو ان کا جو جن کے آپ خلاف ہیں، جو مشرکین ہیں اور جو کفار ہیں، تو ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ اپنے ٹائم سے آئے گی، اور اس کی جو ہے اس کی جلدی سے آنے سے یا اس کی جلد بازی میں جو ہے ولا تستعجل لهم، مطلب اس میں جلدی جلدی نہ جیسے مانگیں، یا جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں، اس کو ڈھیل، ان کو ڈھیل ملتی رہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کو پھر لگ پتہ چاہے گا کہ جب وہ جو دنیا میں تھے وہ بالکل ایک سا، عربی میں سا جیسے ایک گھنٹہ ہوتا ہے نا، جیسے ٹائم کیا ہے ایک گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، تو ادھر وہی اس کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے ایک گھنٹہ، مطلب کتنا گھنٹہ کتنے جلدی گزر جاتا ہے. ابھی 12:30 ہو رہے ہیں، ابھی آدھے گھنٹے میں اس گھنٹہ ختم ہو جائے گا. تو ان کو جو بھی اس دنیا میں جس طرح وہ رہے ہیں، اور جس طرح ان کا بسر ہوا ہے، جو بھی عیاشیوں میں وہ وٹ ایور ظلم کرتے رہیں، تو قیامت کے دن جو ان کی پکڑ ہوگی وہ بالکل سفیشینٹ ہوگی جو جو وہ کرتے رہتے ہیں. تو ہماری بات چل رہی تھی کہ نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اولو العزم کا. تو اب آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی جو پرسیویرنس ہے، پیشنس ہے، وہ کتنا تھا. اور یہ فرسٹ وہ میسنجر ہیں، 950 سال سے اوپر کی ان کی ہے دعوت جو ہے نا. اور انہوں نے کتنی جنریشنز کو دیکھ چکے ہیں، وہ کتنی جنریشنز پاس ہو چکی ہیں، مطلب ایک دو تین، اور لوگوں کی عمریں بھی طویل تھیں تفسیر میں آتا ہے، مگر جنریشنز بھی گزر چکی ہیں. تو اس لیے اب اگر ہم سورہ نوح کا مطالعہ کریں دیکھتے ہیں تو اس میں نوح علیہ السلام کی جو ایک درد بھری پکار ہے وہ آتی ہے کہ انہوں نے دن اور رات میں بلایا لوگوں کو، اعلانیہ بلایا، چھپ کے بلایا، انڈیویجول دعوت دی، ہر ہر طریقے کی انہوں نے کوشش کی ہے. کتنا پیشنس لگتا ہوگا. ابھی آپ کسی سے بھی ڈیل کریں، بچوں سے ڈیل کریں، کسی باہر والے سے ڈیل کریں، آپ اس سے سمجھاتے رہیں، کوئی بات سمجھ نہیں رہا، اور پھر ایک پوائنٹ آتا ہے بندہ کہتا ہے یار بس. لیکن یہ پرسسٹنس دیکھیں آپ. اور یہ پہلے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آم، اس اتنی بڑی ذمہ داری دے دی، اور اتنے لمبے ٹائم تک، اور پوری آنے والی انسانیت کے لیے وہ ایک رول ماڈل ہیں کہ بھائی اگر آپ ایک دائی ہیں، اگر آپ ایک مبلغ ہیں، یا جو بھی ہیں پہنچانے والے ہیں، تو یہ آپ کا رول ماڈل ہے. یہ پیشنس اور پرسیورنس کا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں، آگ میں جب ان کو ڈالا گیا وہ کیسے انہوں نے پیشنٹلی. پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ کس طرح انہوں نے صبر کیا جب وہ نکالے گئے شہر سے، پھر وہ واپس آئے، پھر سارا جو ہوا. پھر عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں ابھی تک وہ، مطلب یہ میری اپنی وہ ہے، اس میں کچھ تفسیر سے نہیں پڑھی، ابھی تک دیکھیں وہ ہے. مطلب ایک طریقے کا صبر ویٹنگ پیریڈ یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لے گئے اوپر، اور پھر واپس آئیں گے. پھر ان کا جو ہے ایک جو ہے نا جو کنٹینیوڈ جو چیز ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم پوری ان کی سیرہ جو ہے ہمارے سامنے، تو ان کو بھی تاکید دی جا رہی ہے، اور پھر ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے کتنے سارے بڑے بڑے اگزامپلز ہیں. تو اس میں ایک میں نے ریفلیکشن کا پوائنٹ کہ ہم ان کو امیٹیٹ کریں، ان کو ہم اپنا گائیڈ کیوں نہیں لیتے. ہم جیسے دنیاوی چیز میں یا کوئی بھی کریئر میں ہم سکسیزفل ڈاکٹر، سائنٹسٹ، انجینئرز، بیوروکریٹس، جو بھی لوگ دیکھتے ہیں ان کی طرف، تو ان سے ہم کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ کتنا اچھا موٹیویشنل اسپیکر ہے، اس کی یہ اسٹریٹجی لگاؤ، یا اس کی یہ ٹیکنیکس لگاؤ، یا اس کا یہ کانفرنس کرو. تو پھر ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، ہم سیکھتے ہیں. تو ہم ان لوگوں سے کیوں نہ سیکھیں جن کی ٹیچنگز اور جن کی فزیکل کہہ لیں جو ان کی انٹیلیجنس تھی، جو انہوں نے کر کے دکھایا، اور ہر لحاظ سے دنیا کے معاملات میں بھی انہوں نے بتایا ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات آخرت کی جو بات ہے. اور یہ جو سارے جو ورلڈلی ہیں، اگر آپ ان لوگوں کو ذرا ٹٹولیں، موٹیویشنل اسپیکر یا سکسیزفل لوگ، تو ان کی بھی اپنی اپنے کانسیپٹس ہوتے ہیں. کوئی فلانتھروپک ہوتا ہے، کوئی
سوشلی بہت ہوتا ہے، کوئی کوئی کہتا ہے کھانا کھلا دو کسی کو زیادہ، کوئی کہتا ہے کسی کے پاؤں دبا دو یا کسی کو کچھ کر لو، ہاسپٹل وزٹ کر لو. ان کے سب کے اپنے کانسیپٹس بھی ہوتے ہیں، بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں. مطلب مجھے اگر مجھے اس میں سے کہیں میں فال نہیں کرتا ہوں تو مجھے وہ گائیڈنس نہیں ملے گی، مجھے ادھر ادھر مل جائے گی. مگر ان لوگوں کی جو اولو العزم ہیں، ان میں ہمیں ٹوٹل گائیڈنس مل جاتی ہے ہر قسم کی. نوح علیہ السلام میں دیکھیں، ہمیں ان کی فیملی ڈائنامکس میں بھی مل جاتے ہیں. جیسے وہ اپنے بیٹے کو جب وہ بلا رہے تھے، جب وہ عذاب آ رہا تھا، تو وہ فیملی ڈائنامکس میں مل جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دیکھیں کس طرح فادر سے اپنے وہ دعوت کر رہے تھے، حالانکہ فادر نان مسلم تھے، وہ بت تراشتے تھے. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام وہ اپنے بھائی کے ساتھ، ہارون علیہ السلام کس طرح، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی والدہ کے ساتھ. اور یہ اسپیشلی آیا ہوا آیت میں کہ وہ والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح بہت فرما بردار تھے. اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پہ تو حسن ہے، ان کے تو ہر چیز، فادر، فرینڈ، مطلب لیڈر، خلیفہ، کیئر ٹیکر، فائنینشل معاملوں میں وار جنرل، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے تھے، اپنی ملٹیپل وائفز کے ساتھ کیسے تھے. تو اسی لیے ہمارے پاس ہر ایریا میں قرآن مجید کے میں اور ان رسولوں کے تھرو ہمارے پاس گائیڈنس موجود ہے. ہم نے اس کو ٹٹولنا ہے، ہم نے اس کو فائنڈ کرنا ہے اور ان کو پڑھنا ہے. اور ایون اس سے اگر تھوڑا سا ہم آگے بھی جائیں تو جو صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، ان کی لائفز دیکھیں آپ، انہوں نے یہ ماڈل بھی بتا دیا جو نان پروفٹس ہیں. یہ دیکھیں عام آدمی تھے نا صحابہ کرام، عام آدمی ان سینس کے اسٹیٹس سے، نبی نہیں تھے، وہی نہیں ہوتی تھی ان کو. تو وہ انہوں نے بھی کر کے بتا دیا، ہم ان کو امیٹیٹ کر سکتے ہیں. چلو اس سے بھی تھوڑا سا ہم نیچے آ جائیں، جو تابعین تبع تابعین، پھر جو صالح نیک لوگ ہیں، پھر اور بھی آ جائیں ہمارے ٹائم میں سے بھی نیک لوگ ہیں، نیک لوگ گزر چکے ہیں اور ابھی بھی ہیں. تو ہم اس جو چینج جو سلسلہ چلا آ رہا ہے دین کا، اور اس سے ہم بھی کنیکٹ ہو کے ہم بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں، اور ہم بھی بہتری کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں اور اپنی فیملیوں کی زندگیوں میں پھر اس طرح امت کے لیے ہم بالکل کام کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ ہے یہ ان کا ان میسنجرس کا مشن کیا تھا. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے ایک ہونا چاہیے کہ بھائی وائی بہت ضروری ہے، کیوں کیوں یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ اسی لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو جو اللہ تعالیٰ کی جو ریزن ہے تخلیق کا انسان کی کیا ہے، انسان کی ریزن تو وہی ہے جو سورہ داریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے انسانوں اور جنوں کو کہ وہ بس اللہ کی ورشپ کریں. اور ورشپ میں ہر چیز آ جاتی ہے، صرف نماز روزہ 5 پلرز نہیں، اس سے بڑھ کے ورشپ از ان ایوری تھنگ. تو ان کا مشن یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو عبودیت ہے، جو اوبیڈینس ہے، اس کو فلی ایک تو اپنے اوپر اس کو کر کے دکھائیں لوگوں کو کہ یہ اس طرح کرتے ہیں. اور پھر اس پورے ایک جو سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم بھی تو دیا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ دوسری آیتیں ہیں انقیم الدین والی، کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، جو سسٹم ہے، جو پورا ایک نظام ہے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، وہ اس کو قائم کیا جائے، اس ہر جگہ پہ قائم کیا جائے، صرف پاکستان سعودی عرب میں نہیں. اور پھر جب اب ہم ظاہر ریفلیکٹ کریں تو ہمارے اپنی مسلم کنٹریز میں نہیں ہے کچھ بھی نظام. اسی لیے تو سب سے زیادہ اپریشن ہماری مسلم ممالک میں ہوتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں یوزلی، ہے نا. تو اصل تو یہ سارے جو پیشنس کی، یہ ساری ٹیچنگز کی کوئی کوئی پریکٹیکل امپلیکیشن ہوتی ہے. یہ صرف اچھے جو کہتے ہیں نا کہ برکات والے الفاظ، یا وہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف یہ بس برکت لینے کے لیے، اس کا کوئی اپلیکیشن نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں ہونی چاہیے. تو اس کی ٹرانسفارمیشنل افیکٹ ہونا چاہیے، ریفارمیشن ہونی چاہیے اس کے تھرو، قرآن مجید کے تھرو، حدیث کے تھرو، ان ہستیوں کو پڑھ کے، ان کو سمجھ کے. تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم قرآن مجید کو تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ وے سے اپروچ کریں، جو ہم میرے خیال میں پوری زندگی جو ایک صرف تلاوت برکت کے لیے پڑھے، اس سے ہم آگے بڑھ کے اس کو سمجھنے، امپلیمنٹ کرنے، جو اصل اس کا جو مقصد ہے، اور پھر اس سے ٹرانسفارمیشن، ریفارمیشن کی طرف انشاءاللہ بڑھیں. آمین. تو اس کے بعد جو ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم دیکھیں گے. اچھا، اس میں نے تھوڑی سی آلریڈی بتا دیا تھا کہ اس کا پس منظر کیا تھا، یہ کیوں نازل ہوئی تھی اور یہ کب نازل ہوئی تھی، اور اس کی جو نیکسٹ آنے والی ہے جو سورہ فتح، اس میں کیا ہے. تو ایک ادھر یہ وہی بیان قرآن سے میں نے لیا ہے کہ یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اور سورہ بقرہ میں میں نے نوٹ نہیں کیا کہاں سے کون سے رکوع کون سی آیتوں میں ہے، لیکن یہی تھیم جو ہے میرے خیال ہے قتال کا، یہ کنٹینیو ہے ادھر بھی نا. اور دو سٹیجز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو فرسٹ سٹیج جو تھی وہ پیسو ریزسٹنس کی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال جو ہے صرف پیغام کو پہنچایا لوگوں تک. ظاہر سٹارٹ ہوئی قریش مکہ، اور مگر وہ اس ٹائم میں کوئی حکم نہیں آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. صرف تھا کہ آپ پیشنٹلی، وہی جو فصبر جو ہے بس پیشنٹلی آپ وہ کریں. اور آپ کے صحابہ بھی جو ہیں، جس میں حضرت یاسر ہیں، اور ان کی جو وائف ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، وہ شہید ہوئی ہیں، وہ مارٹرز تھے اسلام کے. تو اس وقت حکم تھا آپ کوئی ریٹیلیٹ نہیں کریں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ حکم آیا، اور اس طرح سورہ بقرہ میں بھی آیا، پھر یہاں پر بھی آیا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور پھر آگے سورہ فتح میں تو خیر وہ فتح کے قریب والی بات ہے. لیکن یہ اس سے ہونے سے پہلے یہ آ گئی ساری. تو اس میں جو منافق تھے، چونکہ وہ تھے تو مسلمان ہی. اور یہ ایک اور میں نے بات جیسے ایک سیکھی، کہ جب قرآن مجید میں کبھی ایسا نہیں ہے یا الذین جیسے نافقو یا منافق کا نام نہیں آیا، یا الذین آمنو آیا ہے. تو کہیں جگہ یا الذین آمنو آ رہے ہیں، بٹ ایڈریس جو ہے وہ منافق ہو رہے ہیں ادھر. تو یہ ایک بڑا ایک نیوانس ہے، جب ہم تھوڑا پڑھیں اس میں سمجھیں. تو ادھر منافق جو ہے وہ ایکسکیوز کر رہے تھے کہ بھئی یہ لڑائی کی کیا ضرورت ہے، جیسے پہلے ہم نے کیا ہے پرسیویئر، اسی طرح پرسیویئر کرنے لڑنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ بالکل لڑنا الاؤڈ ہے. جو بھی ظلم ہوا ہے اب اس کا وہ ہو سکتا ہے، اس کا جو ہے جسٹس ہو سکتا ہے. اور اسلام میں جو پینیکل کی جو عبادت ہے، جو جہاد کے تال ہے، جس کو ظاہر ویسٹ ایک بڑا ہی، اب تو بالکل ہی آلموسٹ لگتا ہے کہ ہپوکریسی سے بھی آگے بالکل ڈم ایک آرگیومنٹ لگتی ہے. خود تو وہ لوگوں کو بام سے اڑا دیتے ہیں چیتڑے، اور جب مسلمان کوئی کسی قسم کی بھی ریزسٹنس یا کوئی بھی ڈیفenس کی بات کریں تو وہ بس ٹیررسٹ ہے، جو ہے نا. بس وہ سوچ ہی ٹیررسٹ، یعنی مسلمان بنا ہے اس لیے کہ بس کٹے مرے اور کچھ بھی نہیں کرے، بات بھی نہیں کرے نا. تو یہ تو بالکل بالکل بیکار بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی ہمیں نہیں جو ہے نا وہ ٹیچنگز دی. حالانکہ خود یہ لوگ سکھاتے ہیں کہ کرسچینٹی میں کہ بھائی آفر دا ادر چیک، لیکن کرتے بالکل اپوزٹ ہیں لوگ. تو اسلام میں جو ہائیسٹ ٹیسٹ ایک بلیور کا ہو سکتا ہے وہ ہے جنگ کے میدان میں اپنی جان دے دینا. اچھا، اور اس میں کچھ اس کی جب جیسے تلاوت بھی ہوئی تو اس کا آپ دیکھیں شروعات بھی جو تھی وہ کوئی حمد یا ثنا سے نہیں ہوئی جیسے ہوتی ہیں صورتیں، یہ بالکل ہی ابرپٹلی شروع ہوئی ہے. تو یہ اس کی ایک یونیکنیس ہے. ایک رائم ہے اس سورہ میں، رائم تو پھر بھی ہے، بٹ وہ جو یوزلی ہم جو دیکھتے ہیں تھیم وہ نہیں ہے. اور جیسے کوئی وعدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جیسے وعدہ کرتے ہیں یا کوئی صفات آ جاتی تو وہ نہیں ہے. اور پھر جو ہے سورہ فتح میں جو آتا ہے جو نیکسٹ جو آئے گی، اس میں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹرگل ہے، جو بھی انہوں نے پورا دین قائم کرنے سے پہلے کی جو فتح مکہ سے پہلے کی صلح حدیبیہ کی وکٹری کا ذکر پہلے ہی آ گیا. مطلب وہ پروفیسی کی ایک شیپ میں وہ پہلے ہی آ گیا سورہ فتح میں. تو وہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. اچھا، اس میں 3 4 پوائنٹس ہیں، ہمارے پاس 6 7 منٹ رہ گئے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں پہلی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور وہ اطاعت کا ذکر بھی اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کو پریپیئر کرنا ہے قتال و جہاد کی طرف. اور آپ کو پتہ ہے سب سے ڈسپلنری چیز جو ہے وہ جب فائٹ کرتے ہیں آپ، تو اس میں بہت ڈسپلن، بہت پلاننگ چاہیے، اور اس میں کوئی قسم کی موٹیویشن اور کوئی وہ چاہیے. اور اسی طرح جو کافر فوجی بھی ہوتی ہیں ان کو بھی موٹیویشن ڈفرینٹ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں، نیشنلزم، پاور، فیم، وٹ ایور. تو وہ کچھ ہوتا ہے تو وہ لڑتے ہیں نا جا کے کہ ہاں ہم کچھ کریں گے اپنی کنٹری کے لیے جا کے، یا اپنی بہادری دکھانی ہوتی ہے ان کے. لیکن مسلمان کے لیے تو یہ چیزیں بعد میں ہیں. پہلی چیز ہے کہ بھائی جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا ہے. ہمارا تو یہ اس پہ ہر چیز پہ اللہ نے کہا ہے تو کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کرنا ہے، اور کرنا بھی ویسے ہی ہے. تو ہمارا کرائٹیریا از ٹوٹلی ڈفرینٹ جو دوسرے فورسز کا، فوجوں کا. اور ہمارے پرنسپلز بھی اسی طرح ہیں. جیسے جنگ میں اور بہت چیزیں ہمیں بولا گیا ہے کہ نان کمبیٹنٹس کو نہیں مارنا ہے، درخت کو نہیں کاٹنا ہے، یہ کوئی ہم مسلمان فوج جا کے ریپ نہیں کرے گی، وہ نہیں کرے گی. یہ سب یہ گائیڈ لائنز ہیں نا، ورنہ فائدہ کیا ہے؟ مطلب یہ کوئی، یہ تو پھر کافر اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے.
और फिर आगे फिर इसमें मेरिट्स बताए हुए हैं। जो शहीद होते हैं अल्लाह की राह में, कितना बड़ा दर्जा है शहीद को। तो देखें, जैसे कफन भी उसका वही कपड़े होते हैं, जिस तरह खून भी लगा हुआ होता है, उसको कोई गुस्ल भी नहीं देते, बिल्कुल उसी तरह शहीद होता है। उसी हालत में आता है और उसी हालत में उठाया जाता है। और उसका जो रुतबा है वो सिद्दीकीन अंबिया, वो आयत है ना कि वो उनके साथ वो उठाए जाएंगे। तो बहुत बड़ा उसका जो है मुकाम है। तो आई थिंक मूसा बिन उमैर जो है रदियल्लाहु अन्हु, उनकी पढ़े ना कि वो किस तरह शहीद हुए, तो बहुत ही आपको हिला देगा। और वो मतलब वो सहाबा हैं, तो उनको उनको पढ़ना चाहिए सहाबा को हमें। और सहाबा से जब आप पढ़ते हैं तो दिलेरी दिखती है आपको सहाबा की ना। तो इसलिए सहाबा रदियल्लाहु अन्हु को पढ़ना चाहिए हम लोगों को। और फिर ये वाली आयत तो हमने देख ली, वो जो अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा, और फिर आपको साबित कदम कर देगा। तो आज हम लोग की हवा इसलिए अ, हम लोग कायम नहीं है, हवा निकली हुई है मुसलमानों की, क्योंकि हम खुद हमारी हम खुद जो है ना बहुत ही टू फेस्ड है। हम हमारी ओवरऑल जो है, हमारे जो हुक्मरान हैं वो काफिरों के दोस्त हैं। फिर हमारी अपनी कंट्रीज में इंटरेस्ट है, फहाशी है, झूठ बोलते हैं हम, बिजनेस डीलिंग्स में दगाबाजी करते हैं। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब अच्छा हो जाएगा, या हम उसको जैसे ना एक एक इफेक्ट हम कर लेंगे, जो हमने चले गुनाह किया है तो हम अच्छे अच्छे काम करके वो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमें हमें पूरी तरह तौबा करके पूरा रेक्टिफाई करना चाहिए। और फिर उसी की एक हदीस है, उसी से रिलेटेड, कि अ, कि कि एक बंदा है, वो पुकारता है या रब्बी या रब्बी, वमतअमहु हराम वमशरबहु हराम वमलबसहु हराम वगुज़िय बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लह। वो बुलाता है अल्लाह को, या रब या रब या रब, जबकि उसका खाना भी हराम है, उसका पीना भी हराम है, और उसके कपड़े भी हराम है, और उस हर चीज़ उसकी जो नशोनुमा हराम से हुई है, तो फिर कैसे उसकी दुआ कबूल हुई। तो ये हालत हमारी हमारी है, हालत ऐसी मुसलमानों की, कि हमारे खुद सब खराब है, और हम दुआएं भी मांग रहे हैं, तो कुनूत नाज़िला भी पढ़ते हैं। ये नहीं कि नहीं पढ़ें, ये बिल्कुल करें, इंक्रीज करें, लेकिन जो जो मेन जो चीज़ है, जो फोकस हट गया है दीन से, वो जो जो रेफर्मेशन ज़रूरी है, वो उसकी तरफ वापस आए। और वो आए के थ्रू, यही कुरान मजीद, नमाज के थ्रू, और ये सारी, यस, बट ये चीज़ भी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि भाई वी आर डूइंग दिस टू अचीव समथिंग। एप्लीकेशन रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं कि हम चेंज आना है, ताकि हम चेंज लाएं और हम कनेक्ट करें जो है अपने स्कॉलर्स के साथ, मसाजिद के साथ। और ये छोटा चेंज बिल्कुल से स्टार्ट होगा, लेकिन ये बात सामने होनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स की भी थी, टाइम अब और कम रह गया, 3 मिनट, तो इसी पे हम इसको रैप अप करते हैं, कुरान और हदीस को। आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबील भाई, अभी आप ये इधर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं इन चीज़ों को। हाँ ठीक है, ब्रीफली इसको जो है कवर कर लेते हैं। तो पहली अपडेट है, ऑब्वियसली न्यूज़ में तो सबने देखा है, न्यूयॉर्क का जो मेयर है ज़ोहरान ममदानी, तो उस पे काफ़ी क्या कहते हैं, काफ़ी हाइप हमने सबने देखी, पहले भी थी कैंपेनिंग के दौरान, और अब जब मेयर जो है वो बन गया उसके बाद भी है। तो मुस्लिम्स में जनरली काफ़ी डिबेट है। कुछ लोग और कुछ ऑल्टरनेट मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि ये मुस्लिम मेयर है तो फोकस मुस्लिम पे है। कुछ लोग जो है उसको बैलेंस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि यार ये मेयर है, इसका इसकी आइडेंटिफिकेशन जो इसके लिहाज से, ज़ोरान के लिहाज से यही है कि भाई मैं मुस्लिम हूँ। तो उस पर थोड़ी कुछ डिटेल्स जो है वो मैं चेक कर रहा था। तो काफ़ी सारे लोगों को तो पता होगा, ऑब्वियसली ज़ोरान का बैकग्राउंड जो है वो साउथ एशियन युगांडन बैकग्राउंड है। तो इसके जो वालिद साहब हैं वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने किताब लिखी थी गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम 9/11 के आसपास। इसकी जो वालदा हैं वो हिंदू हैं, और वो मूवी डायरेक्टर हैं, और वो भी काफ़ी एक्सप्लिसिट कंटेंट वाली मूवी डायरेक्शन की है, दो चार जितनी मैंने नाम सुना है। मॉनसून के नाम से एक पुरानी इंडियन मूवी थी। तो मतलब जो है ज़ोरान का बैकग्राउंड, जनरली लोग बोलते हैं कि यार जब ये मुस्लिम बोल रहा है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वो
پوری سینس آف مسلم ویلیوز کو وہ کر رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل کیمپیننگ کے دوران LGBTQ کی ریلیز میں بھی جیسے مظاہران تھا. تو فوکس جب مسلم یہ زوران بول رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اوبیسلی کہ ٹرو سینس آف مسلم لیڈرشپ ہو. لیکن آن دا فلپ سائڈ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور جو فیکٹس ہے کہ یہ بندہ 2013 سے فلسطین کے لیے کیمپیننگ کر رہا ہے. تو یہ جو جس چیز کے جو ویلیوز اس نے پہلے ہائی لائٹ کی تھی، جسٹس، افورڈیبل ہاؤزنگ، افورڈیبل رینٹ، نیو یارک کے لیے جو ہے نا جنرل افورڈیبلٹی بڑھانا، غزہ کے کا جو سٹانس ہے وہ چیزیں اپنی جگہ بالکل ہیں. ایک منٹ رہ بلکہ گیا. ہاں پہلی آفس جو ہے زوران کی تھی میرے خیال میں 2021 میں، اور obviously از ویری ینگ، 34 سال کا بندہ ہے. تو مطلب دیر از اے بٹ آف اے بیلنس کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ مسلمان ہے تو جو ہے یہ ساری مسلم ویلیوز پہ وہ کرے گا، لیکن جنرلی obviously گورننس کے رول میں. تو اس پہ جو ہے مینلی تو ٹائم ہی بتائے گا کہ where does he. جو میرے خیال ہے نوید بھائی ڈراپ ہو گئے. تو چلیں یہاں تک ہی رکھتے ہیں. آپ سب لوگوں کا شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.